میں انتہائی ادب سے درخواست کروں گا ہمارے ضلع گجرات اور منڈی بہاؤدین کے مبلغ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام اور میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے ہر سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد مجھے بھی اور آپ سب کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، میرا آپ کا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی یا نبی، رسول یا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ختم نبوت۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا۔ ویسے تو پورا قرآن مجید الحمد سے والناس تک پورے کا پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کا ہر آیت، ہر پارہ، پورے کے پورے 30 پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وضاحت کے ساتھ اللہ نے 100 آیات مبارکہ میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ختم نبوت کے عقیدے کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، نبوت میرے بعد کسی کو ملنی ہوتی تو فرمایا کہ حضرت عمر کو نبوت ملتی۔
आप वसल्लम के बाद नबूवत किसी को मिलनी होती तो किसको मिलती? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। मेरे दोस्तों, आप वसल्लम ने इसके साथ ये इरशाद भी फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के अंदर 30 झूठे दज्जाल उठेंगे, 30 झूठे कज़्ज़ाब आएंगे जो मेरे बाद झूठी नबूवत का दावा करेंगे, झूठी नबूवत का ऐलान करेंगे। तो मेरे दोस्तों, उन 30 झूठे दज्जालों में से एक झूठा दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, जिसको अंग्रेज ने खड़ा किया। अंग्रेज ने जिससे झूठी नबूवत का दावा करवाया, अंग्रेज का वो खुद काश्ता पौधा था, अंग्रेज का टौ और अंग्रेज का गुलाम था। अंग्रेज ने मिर्जा गुलाम कादियानी को खड़ा किया कि मुसलमानों का ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्म किया जाए, मुसलमानों का ताल्लुक दीन से ख़त्म किया जाए, मुसलमानों के दिलों के अंदर जो दीन के लिए कट मरने का जज्बा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कट मरने का जो जज्बा है, इस जज्बे को ख़त्म किया जाए। इन गलत मकासद के लिए अंग्रेज ने मिर्जा गुलाम कादियानी को खड़ा किया और इससे बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के दावे करवाए, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक उससे दावा करवाया। मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं नकले कुफर नबाशत, वो कहते हैं कि मैं भी ही मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, आज अगर किसी कादियानी से बात करें, यहाँ का कादियानी पाकिस्तान का रहने वाला हो या दुनिया के किसी और मुल्क का रहने वाला हो, हर कादियानी, खुदा की कसम हर कादियानी, छोटा हो या बड़ा, बच्चा बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, खुदा की कसम हर कादियानी हुजूर की तौहीन और गुस्ताखी करता है। हर कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दर्जा और मकाम देता है। मेरे दोस्तों, इस फितने से खुद बचना, उम्मत मुस्लिमा को बचाना, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हर मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, याद रखना कि इस वक्त जितने कादियानी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी कादियानी हैं, खुदा की कसम एक वक्त ये था कि ये सही कलमा वो इंसान थे। कादियानियों ने कुफ्रिया मेहनत उन पर की, कादियानियों ने कुफ्रिया मेहनत करके उनके ईमान का सौदा किया, उनका ईमान लूटा। तो मेरे दोस्तों, इन एक कादियानी इस मकसद के लिए कादियानियों का हर फर्द, कादियानियों के इदारे, वो कादियानियत की सरपरस्ती करते हैं। ये मेरे ज़िम्मे है, आपके ज़िम्मे है। और हुजूर से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जो हुजूर का दुश्मन और हुजूर का जो गुस्ताख है, उससे मुकम्मल सोशल बाइकाट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बाइकाट होना चाहिए। कादियानियों से बाइकाट होना चाहिए, कादियानियों के साथ मामला खत्म होने चाहिए, कादियानियों से रिश्ता नाता खत्म होना चाहिए, कादियानियों के साथ लेन देन नहीं होना चाहिए, कादियानियों के साथ खुशी गमी नहीं होनी चाहिए, कादियानियों के इदारों का बाइकाट होना चाहिए, शेजान का बाइकाट होना चाहिए, चाहता शुगर मिल का बाइकाट होना चाहिए, ज़ायका घी का बाइकाट होना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये शेजान जो है, ये शेजान हमारे गली कूचे के अंदर दुकानों पे जो बिकती है, ये शेजान का 10वां हिस्सा कादियानियत के फंड में जमा करवाया जाता है, जिस पैसे से गुस्ताखाना लिटरेचर किया जाता है, लोगों को मुर्तद और मिसाई बनाया जाता है। मैं आज आपसे ये आज़म देना चाहता हूँ, हर साथी मेरे साथ ये हाथ उठाकर ये वादा करे कि आज के बाद हमारे घरों के अंदर और हमारी दुकानों पर कादियानियों की मसनूआत नजर नहीं आएगी। इंशाअल्लाह कादियानियों की मसनूआत नजर नहीं आएगी, कादियानियों का सोशल बाइकाट करेंगे। मेरे दोस्तों, आपकी जमात आलमी मजलिस खत्म नबूवत, इस जमात के अकाबिरीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आप सल्लल्लाहु की खत्म नबूवत की चौकीदारी और पहरेदारी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक दुनिया के अंदर एक कादियानी भी बाकी रहेगा, तब तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह हमारी ये खत्म नबूवत की तारीख जारी रहेगी। मेरे दोस्तों, हमारे पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत की बड़ी तारीखें चली। 1953 की खत्म नबूवत की तारीख 10,000 मुसलमान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि खत्म
ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تھے. ختم نبوت کا نعرہ لگانا, ختم نبوت کا جلسہ کرنا, ختم نبوت کے جلوس میں شرکت کرنا اتنا جرم سمجھا جاتا کہ جان سے مار دیا جاتا, شہید کر دیا جاتا. میرے دوستو, 1953 کی ختم نبوت کی تاریخ میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. مطالبات ہمارے یہ تھے کہ قادیانیوں کو قانون کا پابند کیا جائے, قادیانیوں کے متعلق قانون بنایا جائے کہ قادیانی مسلمانوں سے علیحدہ ہے, قادیانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, قادیانی مسلمانوں سے علیحدہ گروہ ہے, اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 1953 کی تحریک میں یہ مطالبات تھے, لیکن اس وقت تحریک کو گولی سے دبا دیا گیا. پھر اللہ نے فضل فرمایا, 1974 کی تاریخ چلتی ہے اور وہ تاریخ 3 مہینے چلی, اور 3 مہینے کے اندر پورے ملک کے اندر, ہر گاؤں کے اندر, ہر شہر کے اندر ختم نبوت کے جلسے ہوئے, ختم نبوت کے جلوس نکلے, اور ختم نبوت کے متعلق ختم نبوت کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں, اور قادیانیوں کو کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں, اور یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اللہ رب العزت نے فضل فرمایا کہ ہماری 1974 کی تاریخ کامیاب ہوئی, ہمارے مطالبات تسلیم ہوئے. ہمارے پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سب کہتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ قانون تو بن چکا, 1974 سے قانون تو بن چکا, لیکن جب سے یہ قانون بنا اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے ملک پاکستان پر باہر کی دنیا کا مسلسل دباؤ رہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ختم نبوت کا قانون ہے, ختم نبوت کے متعلق جو شکیں ہیں, ان شکوں کو ختم کیا جائے, ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کی جائے. میرے دوستو, آپ کی جماعت عالی مجلس صاحب ختم نبوت کے اکابرین ہر وقت خود بھی بیدار ہیں اور امت کو بھی بیدار کیے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں, اور چوکیدار کا کام یہ ہے خود بھی بیدار رہتا ہے, دوسروں کو بھی بیدار کر کے رکھتا ہے. جب بھی کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ زیادہ شور شرابہ کرتا ہے, سب کو بیدار کر دیتا ہے. میرے دوستو, اب جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس میں بہت سارے خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں. تو یہ خطرات کو محسوس جب کیا ہمارے قابلین نے, اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ پورے ملک کے اندر ختم نبوت کے اجتماعات کیے جائیں, ختم نبوت کانفرنسیں کی جائے. میرے دوستو, انہی کانفرنسوں میں سے ایک ختم نبوت کانفرنس جو آج آپ کی اس مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے, اس میں بڑے بڑے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے, اور آج یہ سارے اکابر آپ کو یہ دعوت دیں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 6 مارچ جمعے کا دن بعد نماز مغرب ملتان قلعہ کونا قاسم باغ کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور وہ کانفرنس 2-4-5 ہزار کے اجتماع پر مشتمل نہیں ہوگی, بہت بڑا گراؤنڈ ہے, اور اس گراؤنڈ کو بھرنا ہے کم از کم 1.5 لاکھ کا اجتماع ہونا چاہیے. اور دنیا کفر کو یہ پیغام جائے, جو لوگ ختم نبوت کے قانون کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ان تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ ختم نبوت کے چوکیدار زندہ ہیں, ختم نبوت کے پہرے دار زندہ ہیں. آج میرے ساتھ یہ عزم کرے, اپنے قائلین سے یہ عزم کرے کہ 6 مارچ کو ملتان قلعہ قاسم باغ کے اندر کون کون شرکت کرے گا؟ انشاءاللہ سب شرکت کریں گے, گاڑیاں بھر کے یہاں سے جانی چاہیے. اللہ رب العزت سب مجھے خیر